بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ عموماً باقی نمازیں تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ وہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 5 نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کا طریقہ کار ہمیں یاد ہوتا ہے، اور نماز جمعہ بھی ہر ہفتے بعد آ جاتی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یاد ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عید کی سال میں صرف 2 نمازیں آتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، سال میں صرف 2 دفعہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تو ہمیں ان نمازوں کا طریقہ کار عموماً بھول جاتا ہے۔ اور چونکہ چاہے نماز عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ان کے پڑھنے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بتا دوں، تاکہ آپ اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے تو ہم نماز کی نیت کریں گے۔ اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہے تو عید الاضحیٰ کی نیت کریں گے، اگر عید الفطر کی نماز ہے تو عید الفطر کی نیت کریں گے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز واجب بما 6 تکبیر زائد، 2 رکعت نماز واجب بما 6 تکبیر زائد عید الاضحیٰ، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ بما 6 تکبیر زائد۔ اس کے علاوہ باقی آپ نے اسی ترتیب کے مطابق نیت کرنی ہے جس ترتیب کے مطابق باقی نمازوں کی ہم نیت کرتے ہیں۔ اور نیت کر لینے کے بعد جب ہم نماز باقاعدہ طور پر شروع کر دیں گے، سب سے پہلے تو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سب سے پہلے امام بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی ثنا پڑھے گا۔ یہ ثنا پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں، 3 تکبیریں زائد۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، امام کے ساتھ آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اسی طرح امام کے ساتھ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، یعنی تیسری تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور قرأت کرے گا، اور اس کے بعد امام رکوع اور سجود میں جائے گا۔ تو باقی نمازوں کی ترتیب کے مطابق اسی طرح آپ رکوع اور سجود امام صاحب کے ساتھ کریں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام صاحب دوسری رکعت میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد قرأت کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ اور قرأت کرنے کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام صاحب جب سورۃ الفاتحہ اور قرأت کر لے گا تو سب سے پہلے امام نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ساتھ ہی آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو امام اور مقتدی دونوں رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اسی ترتیب کے مطابق رکوع اور سجود ہوں گے، اور پھر اسی طرح تشہد ہے، درود و سلام ہے اور دعا ہے، یہ پڑھی جائے گی، اور پھر دونوں جانب سلام پھیرا جائے گا۔ جو سب سے اہم اور بنیادی چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے 6 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لینے کے بعد 3 تکبیریں زائد کہنی ہے، یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور دوسری تکبیر میں جو 3 تکبیریں زائد کہنی ہے وہ تینوں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ امام صاحب کی سورۃ الفاتحہ اور قرأت کے بعد تینوں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ پھر امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کار ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔